جی میم، میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک بچہ ہے، وہ 9 ایئرس کا ہے۔ الحمدللہ میرا گھر پہ مدرسہ ہے، میں بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ میرا بچہ بالکل کلاس میں بیٹھتا نہیں ہے، مس بہیو کرتا ہے، بچوں کو مارتا پیٹتا ہے اور اپنا لیسن بھی نہیں پڑھتا۔ دو بچے میرے ٹین ایج ہے، 15 and 13۔ دونوں بہت زیادہ مس بہیو کرتے ہیں میرے ساتھ، نماز نہیں پڑھتے، گھر کے کاموں میں میرے ساتھ ہیلپ نہیں کرتے۔ میں ان کی وجہ سے بہت پریشان ہوں کہ مطلب وہ کسی طریقے پہ، مطلب میں شرعی پردہ کرتی ہوں، میری بیٹی کو دوپٹہ لینا پسند نہیں، حالانکہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے، بہت ماڈ اسپاٹ، لیکن میری بچے کسی طریقے سے بھی جیسا میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں فی الحال وہ بالکل بھی ویسے نہیں ہے۔ بہت مس بہیو کرنا، گھر کے کاموں میں ہیلپ نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا۔ نماز کا تو میں کہہ کہہ کے تھک جاتی ہوں، لیکن وہ بالکل مطلب نماز نہیں پڑھتے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ان تینوں بچوں کو کیسے لے کے چلوں۔ آپ کا اور آپ کے ہسبینڈ کا آپس کا تعلق کیسا ہے اور آپ کی پیرنٹنگ سٹائل کیسا ہے؟ جی میم، اس میں جو سب سے الحمدللہ ہمارا تعلق ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے فادر ان کو بہت اسپوائل کرتے ہیں، اور ان کو بچپن سے ہی میں ایز اے مدر ان کو تربیت کرتی تھی گھر کے کاموں میں ہیلپ کرنے کی، لیکن وہ ان کو ہمیشہ سے کہتے تھے اب یہ چھوٹے ہیں، اب ان کا ٹائم نہیں آیا، اور وہ ٹائم آتے آتے ماشاء اللہ وہ years کی ہو گئی ہے بچی میری، لیکن اب اس کے وہ کم کہ وہ ہڈیوں میں وہ کام ہی نہیں ہے، وہ کرتی ہی نہیں ہے۔ بہت سی چیزوں میں میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ اس کو روک ٹوک کرتے ہیں۔ آپ نے جو مسئلہ اپنا بتایا تھا اس میں یہی بات مجھے فیل ہو رہی تھی۔ دیکھیں پیرنٹس کا مزاج ڈیفرنٹ ہوگا، لیکن جب پیرنٹنگ کرتے ہوئے ایک پیرنٹ ذرا تھوڑا سا اسٹرکٹ طریقے سے کر رہا ہے یا بائی دا بک کر رہا ہے، اور ایک پیرنٹ جو ہے وہ اسی بات کو ٹوٹلی اپوزٹ طریقے سے کہتا ہے کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے بچے پھر بہت خراب ہوتے ہیں۔ یعنی یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، مثلاً یہ کہ جی نماز پڑھنی ہے، پردے کا اہتمام کرنا ہے، اس معاملے میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، ایک ذرا تھوڑا اسٹرکٹ طریقے سے کہہ رہا ہے اور ایک ذرا نرمی سے کہہ رہا ہے، لیکن اس کو اسپیس نہیں دے رہا۔ لیکن اگر ایک کہہ رہا ہے کہ کرنا کر لو اور ایک کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آگے جا کے کر لے گا، اس سے پھر بچے جو ہوتے ہیں نا ان میں کافی مشکلات آتی ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی سچویشن ہے تو کوشش کریں کہ اپنے اسپاؤس سے بات کریں اور ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ رویہ درست نہیں ہے، اس سے پھر بچے فرائض چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر فرض کریں کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ سمجھ رہے، تو بس پھر آپ خاموش ہو جائیں، اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ اب دیکھیں آپ اللہ کو جواب دیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا کہ آپ اس کے حکم کے مطابق بچوں کو کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کی مطلب ایک بات کہنے سے اور آپ کے ہسبینڈ کی دوسری بات کہنے سے خرابی زیادہ ہوتی ہے، تو پھر آپ بیک فوٹنگ پہ جا کر آپ صرف دعائیں کریں، تاکہ یہ کہ پھر ایک ہی پیرنٹ بول رہا ہو، ایک ہی پیرنٹ فیصلے کر رہا ہو، اور پھر اس کے ریپرکشنز بھی پھر وہ خود ہی دیکھ لے گا کہ اس نے جو بھی فیصلے کیے ہیں، چاہے وہ فادر ہے یا مدر ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے اون پہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ضروری کام ہے، اچھے انداز میں پریشان ہوئے بغیر بچوں کو آپ بار بار کہتے رہیں، کرواتے رہیں۔ تیسری یہ بھی بات ہے کہ اگر آپ کا اپنا ادارہ ہے اور اس میں آپ بچوں کو ڈالا ہوا ہے اور آپ سے نہیں ہینڈل ہو رہے، تو ان کو وہاں سے نکال کے کسی اور جگہ بھیجیں جہاں پر ان کو نیوٹرل طریقے سے، ان بائس طریقے سے دوسرے اساتذہ جو ہیں وہ ہینڈل کریں اور وہ ان کو کچھ سکھائیں۔ میرا سوال تھوڑا سا تو مجھے جواب مل گیا، جو لاسٹ کوشچن کیا تھا اس میں وجہ یہ تھی کہ دونوں پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ یونائٹڈ نہیں ہوتے۔ تھوڑا یہ ایشو میرا یہی ہے کہ یونائٹڈ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر جیسے کہ مدر پر فائنینشیل برڈن بھی بہت ہو، یعنی کہ اس کو ہی کرنا ہے، جیسے آج کل یہ عام ہو چکا ہے بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں، اور ایک تو ہوتا ہے نا کہ ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی پر آ جاتا ہے، تو پھر ایسے میں بچے شکایت کرتے ہیں کہ اب ہمیں ٹائم نہیں دیتی، وہ تھوڑا سا بچے دور جاتے ہیں، پھر اپنی طرف سے ماں کوششیں کرتی ہے، وہ ٹوٹی پھوٹی کوششیں کرتی ہے، کبھی کبھی اس کو یہ کوششیں تھوڑی ہمت دیتی ہیں، کبھی وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ اس کا فیول ختم ہو جاتا ہے اور وہ پھر دور کی سوچتی ہے کہ کیا ہوگا کل میرے بچوں کا۔ تو ایسے میں مدر جو ہے وہ اس کا اپنے آپ کو یعنی کہ ریوائیو کرنے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ جی، اگر مدر آپ کو لگتا ہے کہ بہت برڈنائزڈ ہے اور اس کو بچوں کو بھی دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ کما کے بھی لانا ہے، اس کے اوپر ایک فائنینشیل لوڈ بھی ہے، تو اس کو اپنے بچوں سے شیئر کرنا چاہیے۔ اس کو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ میں فائنینشیل لوڈ جو ہے وہ بھی اٹھا رہی ہوں،
اور اس وجہ سے ظاہر ہے میرے پاس پھر وقت کم ہوگا، کیونکہ مجھے بہت سارے معاملات کو بھی دیکھنا ہے. میں نے بہت سی خواتین کو یہ دیکھا ہے کہ وہ صحیح بات شیئر نہیں کرتی، سارا کریڈٹ ہسبینڈ کو ہی دیتی رہتی ہیں. بچوں کے سامنے وہ بری بھی بنتی ہیں کہ جی یہ یا تو ٹائم نہیں دیتی یا گھر میں نہیں ہوتی. وہ ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ سارا کریڈٹ بھی لے لیتے ہیں، اور ماں جو ہوتی ہے اس کی کوئی ویلیو بھی نہیں رہتی. تو ہسبینڈ کو برا بنائے بغیر آپ بتا سکتے ہیں کہ جی میرے اوپر یہ ایک ایڈڈ لوڈ ہے جو اللہ نے تو نہیں ڈالا نا، تو وہ اب میں پورا کر رہی ہوں. اور پھر یہ کہ جب آپ بچوں کے ساتھ ہوں اس ٹائم کو کوالٹی ٹائم بنائیں، اس میں آپ بچوں سے اچھی طرح گپ شپ لگائیں، ان سے بات چیت کریں، اپنا ریلیشن شپ نہ ویک ہونے دیں کسی بھی طرح سے. اور یہ کہ ان سے ہیلپ بھی لیں، جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کو سمجھ آتی جاتی ہے، وہ پھر آپ کے لیے بہت مددگار ہوتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ آپ کے کاموں میں حصہ ڈالتے ہیں، آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ تھوڑا سا اپنا می ٹائم بھی رکھیں. یہ میں تمام ماؤں کو کہتی ہوں، خاص طور پہ جو بہت زیادہ جلدی ٹریگر ہو جاتی ہیں یا بہت اوور ورکڈ ہوتی ہیں. ہر وقت قربانی کی سطح پہ رہنا آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. یہ پتہ نہیں کیوں ہمیں نا ہمارے انوائرمنٹ نے سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ کبھی ایسا بوجھ نہیں ڈالتے. ہم نے اپنے آپ کو اتنا اوور برڈن کیا ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر فرنٹ پہ نا مجھے ٹاپ نوچ نمبر لینے ہیں. اور اس کے لیے اگر میں کبھی اپنے لیے کوئی تھوڑا سا ٹائم نکال رہی ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہر شخص آپ کو اتنا گلٹ دیتا ہے کہ مطلب ماں ہوتے ہوئے تم الگ اپنا کوئی ٹائم سپینڈ کرنا چاہ رہی ہو، ماں ہوتے ہوئے تم بچوں کے بجائے اپنا سوچنا چاہ رہی ہو. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بارے میں سوچیں گے، آپ فریش ہوں گے، آپ نے کچھ اپنی گروتھ کی ہوگی، تو آپ بچوں میں بھی پھر صحیح طرح انویسٹ کریں گے. اسی لیے آپ دیکھیں نا ایک مرد کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس کی تعلیم اور تربیت میں اس کو پش کرے، اس کو ہیلپ کرے، اس کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرے، تاکہ ایک عورت کی جب گروتھ ہوگی تو وہ پھر یہ کہ بچوں میں بھی اس گروتھ کو آگے لے کے جائے گی. تو بس یہی کچھ ٹپس ہیں جس پہ آپ کام کر سکتی ہیں. باقی یہ کہ آپ مطلب میں سب کو ہی کہتی ہوں کہ وقت میں اور رزق میں برکت کی بہت دعائیں کیا کریں. کئی دفعہ آپ اتنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، آپ سروائیول کے لیے کما بھی رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی پیسے پورے نہیں ہوتے. پرسنلی میں سمجھتی ہوں کہ عورت کی جو کمانے میں نا کوئی اتنی برکت بھی نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ آپ کو پھر ساتھ ساتھ آپ اپنی انٹینشن کو بھی کر لیا کریں، جیسے یہ کہ جب آپ کما رہی ہیں جو آپ کی طرف سے صدقہ بھی لکھا جا رہا ہے، کہ آپ اپنی اس جگہ پہ جہاں پہ آپ جا رہی ہیں آ رہی ہیں اس کو برڈن نہ لیں، بلکہ اس کو اپنی گروتھ کی جگہ لیں. اور واقعی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. میرا بیٹا 9 سال کا ہے تقریباً. وہ نا بہت زیادہ شرمیلا ہے اور گھر سے باہر نکلنے سے بہت گھبراتا ہے کہ رونے لگ جاتا ہے کہ گھر سے باہر نہیں جانا. اس کے لیے کوئی ٹپس بتا دیں. بچوں کی نا اپنی پرسنالٹیز ہوتی ہیں. کچھ بچے بڑے بولڈ ہوتے ہیں، کچھ بچے شرمیلے ہوتے ہیں. اگر ایک بچہ آپ کو شرمیلا نظر آتا ہے تو آپ اس کے بیسک پیرامیٹرز کو دیکھتے ہیں. پہلا طریقہ یہ دیکھنے کا ہے کہ جی وہ کیا گھر والوں کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے، یعنی جو لوگ اس کو تنگ نہیں کرتے، ٹونٹ نہیں کرتے، اچھی طرح اس کے ساتھ رہتے ہیں، جی رہتا ہے، ویل اینڈ گڈ. پڑھائی کیسی کرتا ہے، اچھی کر لیتا ہے، اچھا کوئی ذمہ داری کے کام اپنے وہ پورے کر لیتا ہے، جی بالکل پورے کر لیتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اس کو رہنے دے شرمیلا. وہ عثمان رضی اللہ عنہ پہ چلا گیا ہے جو کہ بہت شرمیلے ہوتے تھے. اور ہمیں کیا ضرورت ہے ہر بچے کو بہت بولڈ بنائیں. یہ ہمارا معاشرہ ہمیں یہ غلط بات سکھا رہا ہے نا کہ ہر بچے کو بولڈ ہونا چاہیے، کوئی بچہ شرمیلا نہ ہو. اور ہم اس کو کہہ کے اور زیادہ اس کو بتاتے ہیں کہ تمہاری تو زندگی خراب ہے کیونکہ تمہیں شرم آتی ہے کسی کام سے. ایک انسان کی جو اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو گرو کرنے دیں. اگر اس کے اندر ہیلدی ٹریٹس ہیں، اگر انہیلدی ٹریٹس ہیں تو دیٹ مینس کہ وہ شرمیلا نہیں ہے، وہ انڈر کانفیڈنٹ ہے اور کسی وجہ سے اس کی وہ سیلف اسٹیم جو ہے وہ خراب ہے. تو پھر گریجولی اس کو بلڈ کریں. اور کیسے بلڈ کریں گے؟ آپ گوگل کر کے پڑھیں، آپ کتابوں پہ پڑھیں، آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ کو ہزارہا ویڈیوز نظر آ جائیں گے جس میں اتنی ٹپس ہوں گی. اور پتہ ہے ہم نے بہت کچھ پڑھا بھی ہوتا ہے. ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہم ہر پیرنٹنگ سیکشن میں آ کر پھر بس یہ بتاتے ہیں میرے بچے کی ایج یہ ہے اور جی یہ میرا بچہ نہیں کرتا، بتا دیں وہ کیا کرنا ہے. ہم کبھی بھی اپنی پیرنٹنگ کے لیے نہیں پوچھ رہے ہوتے. پھر ہم اکثر ڈس اپوائنٹ بھی ہوتے ہیں کہ انہوں نے کو خاص بات بتائی نہیں ہے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کر رہے ہوتے، نہ ہم اس مسئلے کے بارے میں پڑھتے ہیں. ہم کوئک فکس کوئی چاہ رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں نا، اگر بچے نے کوئی کھانا کھانا ہے ہم کہتے ہیں میں تمہیں آرڈر کر دیتی ہوں، یا یہ تم 2 منٹ نوڈل بنا لو جلدی سے اور تم بس یہی کھا لو. تو اسی طرح ہم نا پیرنٹنگ میں بھی کوئک ٹپس چاہ رہے ہیں کہ فٹافٹ کچھ ایک جملے کا فارمولا آ جائے جس سے میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے. ایسا کوئی فارمولا آپ کو کہیں نہیں ملنے والا. یو ول ہیو ٹو ورک آن یور سیلف. آپ کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. جب آپ ڈیولپ ہوں گے تو آپ کے بچے بھی ڈیولپ ہوں گے.
میرا کوشچن یہ ہے کہ میں ابراڈ میں رہتی ہوں، تو میرا کوئی اتنا خاص سوشل سرکل نہیں ہے بالکل بھی. تو پہلے تو میرے بچے چھوٹے تھے تو مجھے اتنا فیل نہیں ہوتا تھا کہ مطلب لائک ان کو گیدرنگس کی ضرورت ہے یا مجھے کہیں سوشل ہونا چاہیے یا اس طرح. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا لوگوں کے گھروں میں جانا یا سوشل ہونا، فرینڈز بنانا اپنے لیے یہ بہت ضروری ہے بچوں کو اچھا گرو اپ کرنے کے لیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ہمیں دو طرح کے پیکیجز دیے ہیں. ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. ہم نے اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرنے ہیں اور اس کے بعد ہم نے حقوق العباد کو پورا کرنا ہے. اور جہاں حقوق العباد کی باری آتی ہے وہاں پہ سوشل سکلز آ جاتے ہیں. تو ایک اپروپریٹ طریقے سے اگر ہم بچوں کو وہ سوشل سکلز نہیں سکھاتے تو آگے جا کر ان کی پرسنالٹیز بڑی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں. وہ لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے، وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے. اور جب انسان ملنا نہیں چاہتا، بات چیت نہیں کرنا چاہتا، انٹریکٹ نہیں کرنا چاہتا، تو پھر اس کی گروتھ رک جاتی ہے. جب ہم لوگوں کو ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ہماری گروتھ ہوتی ہے، ہر حساب سے گروتھ ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ حقوق العباد میں ہمیں فرائض اور ساتھ ساتھ جو حقوق ہیں وہ پورے بتائے گئے ہیں. اگر ہم میڈیکلی دیکھیں، کیونکہ میں لائف سٹائل فزیشین بھی ہوں، تو اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جتنی کرونک بیماریاں ہیں اس میں جہاں بہت ساری، جیسے ہمیں اپنی نیوٹریشن کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنی نیند کو دیکھنا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کو دیکھنا ہے، اسٹریس کو دیکھنا ہے، ایڈکشنز کو دیکھنا ہے. اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، وہ یہ ہے سوشل کنیکشنز. اگر آپ کو ہیلدی سوشل کنیکشنز نہیں رکھنے آتے تو آپ اس میں بھی پھر ڈیزاسٹر میں جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں ہمارے کلچرز میں ہمیں کیا کیا نظر آتا ہے. یعنی ہم ایڈلٹس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں بچوں کو پڑھاتی بھی ہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ اچھا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اس وقت سوسائٹی میں بڑے افراد جو ہیں، بڑی عمر کے افراد جو ہیں، ان میں کیا چیلنجز ہیں. اور پھر میں اس کے بعد دیکھتی ہوں کہ ہم نے بچوں کو کیا سکھانا ہے. اور ظاہر ہے اس کو قرآن اور حدیث کے لینز میں ہم نے دیکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لینز میں ہم نے دیکھنا ہے. تو بڑوں میں ہمیں کیا کیا مسئلے نظر آ رہے ہیں. کچھ لوگ اتنے سوشل ہیں کہ وہ اپنی بیسک ذمہ داریاں بھی نہیں نبھا پا رہے. کچھ لوگ جو ہیں اتنے اینٹی سوشل ہیں کہ وہ اپنے بیسک رشتوں کو ہی بھول جاتے ہیں، ان سے بھی نہیں ملتے اور ان کے ساتھ بھی اپنا کوئی خیر خواہ کا معاملہ نہیں رکھتے. تو یہ دونوں رویے جو ایکسٹریم کے ہیں نا، ہمیں ان سے بچنا چاہیے. کچھ لوگ کیا ہیں کہ گھر سے باہر بہت سوشل ہیں، گھر میں نہیں ہیں. کچھ لوگ کیا ہیں کہ گھر میں بہت سوشل ہیں، باہر جا کے بالکل چپ ہو جاتے ہیں. تو ایک اپروپریٹ رویہ ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم سیرت کو پڑھا کریں اور اس میں دیکھا کریں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کتنا انٹریکٹ کرتے تھے، عام افراد کے ساتھ کتنا کرتے تھے. پھر ہمارے اوپر دین کی ذمہ داری ہے، ہم نے لوگوں کو انفلوئنس کرنا ہے، دین سکھانا ہے. تو اگر ہم لوگوں سے جا کر سوشلی انٹریکٹ نہیں کریں گے تو لوگوں کو صحیح رویے کیسے پتہ چلیں گے. تو دنیا جہان میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں وہ اتنی جلدی کہیں ان کو بلایا جائے وہ پہنچ جاتے ہیں، وہ کام بھی کرتے ہیں، وہ ملتے بھی ہیں اور اپنا انفلوئنس چھوڑ جاتے ہیں. اور جو دیندار لوگ ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، وہ اس طریقے سے وہ انٹریکٹ بھی نہیں کرتے ہیں. تو اپنی پریزنس صحیح طریقے سے اور ہیلدی طریقے سے کہیں نہ کہیں ہمیں دینی آنی چاہیے. ہاں کچھ جگہ ہوں گی اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم انٹروورٹ ہیں، ہمارا بیسک نیچر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، تو ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا پیچھے بھی رہ سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ بیسکس اپنے اسٹرانگ کریں. جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میری بیٹی 12 ایئرس کی ہے اور ابھی کچھ عرصے سے وہ بہت کمپلین کر رہی ہے کہ مما مجھے نا نماز میں دل نہیں لگ رہا اور بہت عجیب خیالات آتے ہیں. الحمدللہ میں نے اسٹارٹنگ سے اسے محرم نامحرم کا بتایا ہے، لیکن اب وہ یہ کہتی ہے کہ مما میرے سامنے سراؤنڈنگس میں ہر جگہ نامحرم ہے، وین میں بھی لڑکے ہوتے ہیں، تو میں ان سب سے کیسے نظریں چڑھاؤں؟ آل ان آل مجھے جو لگ رہا ہے وہ اپنی پیوبرٹی کو شاید ہٹ کرے گی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اس کو کس طرح سے کنونس کروں کہ بیٹا اسی ماحول میں آپ نے رہنا ہے اور اپنی پاسداری اور اپنی باقی کو مینٹین کرنا. تو اس پہ پلیز آپ مجھے گائیڈ کر دیں، جزاک اللہ. اچھا، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تب تو ہم ان کو چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس پیچی طریقے سے دیتے ہیں. کوئی بھی ٹاپک ایسا آیا، پھر آپ نے ایک چھوٹا سا مشورہ دیا، ایک چھوٹی سی بات ان کو سکھائی، اور جب ان کے پیچی کانسیپٹس ہوتے ہیں اور وہ میچور ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کا دماغ بڑا انکویزیٹیو ہوتا ہے نا، وہ سوالات اٹھاتا ہے، یہاں یہ کیسے کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں ماحول بڑا ڈیفرنٹ ہے، اس وقت ماحول بہت ہی زیادہ خراب ہے. اس میں پھر ایسے بچوں کو سروائیول کے لیے بہت جد و جہد کرنی پڑتی ہے، بہت ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں.
تو ایک ہی فارمولا ہے میرے پاس جس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت ورک کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو کور ٹو کور قرآن پڑھائیں. آپ یا تو قریبی کہیں پہ کوئی کلاس اس سے انٹروڈیوس کریں، آن لائن کسی کلاس سے انٹروڈیوس کریں، یا آپ یہ کریں کہ آپ خود سے بیٹھ کر ان کے ساتھ پڑھیں. تو اگر آپ تھوڑا بھی بچوں کے ساتھ پڑھیں گی، اور کور ٹو کور ہے، مطلب چند آیات ہیں اور پھر اگلے چاہے ہفتے میں 2 دن یا 3 دن رکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلی آیات ہیں، پھر اگلی آیات ہیں، پھر ان کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، پھر اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آپ نے آگے ان کو لے کے چلنا ہے. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ بچوں کے نا کانسیپٹس اوور آل ٹھیک ہو جاتے ہیں. جب اوور آل ٹھیک ہوتے ہیں پھر فرق پڑتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یاد رکھیں آپ دعاؤں پہ رہیں، اور آپ ان کو ایک ہولسٹک پکچر دیں، صرف آئسولیٹڈ پکچر نہ دیں. میرے پاس بہت سی یونیورسٹی کی بچیاں ہوتی ہیں جو پوچھتی ہیں کہ جی اب ہمیں تو بتا دیا گیا کہ نان محرم ہے، لڑکے سے بات نہیں کرنی، لیکن جو ہمارے یونیورسٹی میں گروپس بن رہے ہیں اس میں کچھ لڑکیاں ہوں گی کچھ لڑکے ہوں گے، اور وہ آپس میں گپ شپ بھی لگا رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو اب وہاں پہ پھر ہم سٹک ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. تو بچوں کو یہ سکھانا کہ جب ایسی انوائرمنٹ میں آپ کو جانا ہے اور آپ کو اس طرح سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو کیسے کیری کریں گے. جی میرا بیٹا 7 سال کا ہے. مجھے اس کے بارے میں کوشچن ہے کہ جیسے میں اسے خود گھر میں قرآن پڑھاتی ہوں اور تھوڑا سا ٹرانسلیشن کی جو بھی اس کے ایج لیول کی بات ہوتی ہے اس کو وہ بھی ساتھ بتاتی رہتی ہوں، لیکن وہ اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو جیسے آپ ڈفرینٹ لیکچر سنتے ہیں تو کئی لوگوں کا ماننا ہوتا ہے کہ آپ بچے کے حساب سے دیکھیں، اگر وہ انٹرسٹڈ ہے تو آپ اس کو پڑھائیں. لیکن ایک یہ اپروچ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے جیسے اس کی روٹین میں رکھنا ہے کہ قرآن ضرور پڑھنا ہے اور نماز ضرور پڑھنی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اس کی عادت ڈیولپ ہو جائے گی. لیکن وہ کبھی کبھی آ بھی چاہتا ہے، لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے، بہت زیادہ غصہ کرتا ہے کہ میرا بھی دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کا، میرا بھی دل نہیں کر رہا قرآن پڑھنے کا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں زیادہ تر اس کو نہیں ڈانٹتی ہوں، لیکن بیچ میں کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیتی ہوں. تو مجھے اس کے حوالے سے تھوڑی سی گائیڈنس چاہیے تھی کہ اس سچویشن کو میں کیسے لے کے چلوں کہ وہ اس چیز پہ خوشی خوشی آ جائے، یا ایٹ لیسٹ اس چیز کو اپنی روٹین سمجھ لے کہ یہ کام ضروری ہے. دیکھیں 7 سال کا بچہ جو ہے نا اس کو لمبی بات نہ بتائیں، بس 1 جملہ 2 جملہ بتائیں. 7 سال کے بچے کے لیے صرف رول ماڈلنگ ہے، اور رول ماڈلنگ کے ساتھ آپ بچے کو سکھاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو بہت زیادہ لمبی باتیں کر رہی ہیں اور بار بار ان کا ریفرنس دے رہی ہیں کہ تب ہم نے پڑھا تھا، تب ہم نے یہ کیا تھا، بیلنس کے ساتھ جب آپ ان کو سکھائیں گے تو پھر مسئلہ حل ہوگا. دوسرا یہ کہ اگر آپ فرسٹریٹ ہو رہی ہیں، وہی باتیں ٹریگرڈ ہو رہی ہیں اور پھر ڈانٹ ڈپٹ بھی بیچ میں کر رہی ہیں، تو وہ پھر آپ کو اپنے آپ کو مینیج کرنا پڑے گا. نہیں تو پھر بچے جو ہیں وہ جب 2 سپلٹ رویے دیکھتے ہیں تو پھر ان سے وہ کام نہیں کیا جاتا. جب آپ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بچوں کی دینی تربیت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. الحمدللہ میری ایک بیٹی 9 سال کی ہے اور ایک بیٹی جو ہے وہ 7 سال کی ہے. تو شکر کرتی ہوں اللہ کہ میں نے ان کو برتھ ڈے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا. لیکن اب آج ہماری فیملی میں برتھ ڈے تھی کسی کی، تو ان کی دادوں نے اور ان کے جو تایا ابو ہیں اور ان کے بابا نے ان کو بہت زیادہ فورس کر کے تو بھیج دیا ان کو. تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے کہ وہ خود بھی رو رہی تھی کہ مجھے گناہ ملے گا، لیکن یہاں پر ہم کیسے بچوں کی دینی تربیت کریں؟ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں نا تو آپ کو اپنی اس فیملی کے پورے ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے، اور پھر آپ کو پک اینڈ چوز کرنا ہوتا ہے. ہر فرنٹ نہیں کھول دینا ہوتا. اگر آپ نے کوئی بات اتنی سختی سے بچے کو بتا دی اور ایز اے پرنسپل نہیں بتائی، یہ بتائی کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط کام کر رہے ہیں، تو پھر بچہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کو پیار محبت سے ایک غلط ایکٹیویٹی کے لیے بلا رہے ہیں اور آپ ان کو کلیئرٹی سے سختی سے بتا رہے ہیں کہ یہ کام کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. تو ظاہر ہے بچوں کے لیے پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کا طریقہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے ہیں ان سے اپنے تعلقات کو ذرا زیادہ بہتر بنایا جائے اور ان کو بتایا جائے، ان کو کوئی کسی طریقے سے سمجھایا جائے کہ اگر وہ غلط کام کریں گے اور بچے کو غلط چیز سکھائیں گے تو اس کے کتنے برے نتائج ہوں گے. یعنی بزرگ اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ بچوں کو غلط تہوار سکھائیں یا غلط کسی ایکٹیویٹی میں بچے کو انگیج کر دیں، کیونکہ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے بچے وہاں پہ خراب ہو رہے ہیں. بزرگ اس لیے ہوتے ہیں کہ ماں باپ جو تربیت کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور ماں باپ جو اصول سیٹ کرتے ہیں وہ اس کے مطابق ان کو ہیلپ کریں گروتھ میں نا. تو آپ یہ اگر گھر میں لگتا ہے کہ جی سب بہت برتھ ڈیز مناتے ہیں تو آپ خاموش ہو جائیں وقتی طور پہ، اور بعد میں آپ اپنے بچوں سے بات چیت کریں اور بچوں کے لیے باقی کچھ ایکٹیویٹیز کو بہت پلیزنٹ بنائیں. پھر یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی معاملے میں بہت مشکل ماحول ہو سکتا ہے، بہت مشکلات ہو سکتی ہیں، تو اپنے بچوں کو بہت حکمت کے ساتھ طریقوں سے سکھائیں.
اور وہ ان کے لیے پلیزنٹ ایکسپیرینس جتنا آپ بنائیں گے تو پھر آپ کے بچے آپ کی بات زیادہ سننا چاہیں گے. بچے جو ہیں وہ موبائل اسکرین کو دیکھتے ہیں اور مطلب باقی چاچا ہو گئے یا باقی جو لوگ ہیں وہ دے بھی دیتے ہیں, اور آپ خود اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ بچے اسکرین کو نہ دیکھیں اور نہ اس چیز کی طرف جائیں, جیسے ٹک ٹاک ہو گئی اور شارٹ ویڈیوز وغیرہ. تو اس چیز سے ہم آنے والے بچے کو, جیسے میرے ابھی بچے تو نہیں ہیں لیکن آنے والے ہیں الحمدللہ, تو اس چیز کو میں بہت فکر مند ہوتی دوسرے بچوں کو دیکھ کے کہ وہ اس چیز کو دوسروں سے لے کے دیکھ لیتے ہیں موبائلز اور کارٹون وغیرہ. تو میں اس چیز سے بچوں کو کیسے روکوں, یا روک سکوں گی یا نہیں روک سکوں گی, اس چیز کی بہت ٹینشن ہوتی ہے. تو اس کو ہم کیسے اوورکم کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے, کیونکہ یہ جو اسکرین ہے نا یہ ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. ہر چھوٹا بچہ ہمارے ہاتھ میں اسکرین کو دیکھ رہا ہے اور ہم خود اس کو نہیں چھوڑے. جب ہم نہیں چھوڑیں گے تو ہمارے بچے کیسے چھوڑیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ خود اپنے پر کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن جو گھر کے باقی افراد ہوتے ہیں جو اسکرین لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر بچوں کو بھی ساتھ انگیج کر دیتے ہیں, یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے جس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم بچوں کو کس طرح سے ہک کر رہے ہیں اس چیز کے ساتھ نا. تو اس معاملے کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ایسے افراد کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو اپنے بچوں کو ان کے پاس نہ چھوڑیں, اور بچوں کے ساتھ ان کو کوئی اور ایکٹیویٹیز دیں جس میں وہ انگیج ہو سکیں. اگین گھر والوں کے ساتھ آپ کو بار بار بات چیت کرنی ہوگی, ان کو بار بار احساس دلانا ہوگا, کوئی اسٹڈیز اور ریسرچز ان کو دکھانی ہوگی, ان کو یہ بتانا ہوگا کہ ان چیزوں کے کتنے برے نتائج ہیں اور کس طرح سے وہ بچوں کو وہ چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں. تو جتنا آپ اس کے اوپر کوشش کریں گے, ایفرٹ کریں گے, اور ساتھ ساتھ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی حفاظت کرے, کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے. کیونکہ یہ ایک اتنا ایڈکٹیو میڈیم ہے ہمارے پاس جس سے بچانا جو ہے اپنے آپ کو بہت مشکل ہو جاتا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے نا 5 سال کا, بہت اگریسو ہے, بہت زیادہ ضد کرتا ہے. اتنا مجھے تو بہت, ابھی پہلے تو یہ ہے کہ مطلب مارتا نہیں تھا, لیکن ابھی میں اس کی باتیں مانتی رہوں چاہے اس کی ماننے والی نہ بھی ہوں, تب وہ میرے ساتھ ٹھیک رہتا ہے, بعد میں سوری بھی کرتا ہے. لیکن اگر کوئی بات میں نے اس کی نہیں مانی نا, جیسے نہیں ماننے والی ہوتی, چھوٹوں باقی بچوں کے ساتھ بھی یہی ہے, پھر اس پہ وہ اتنا اگریسو ہے کہ میری کیوں نہیں بات مانی, اور مجھے مارے گا اور میرے ساتھ غصہ کرے گا, بہت زیادہ کرتا ہے شاؤٹ. اور تو اس کو کیسے حل کروں گی؟ مطلب کون سی بات ماننے والی ہے, کون سی نہیں ماننے والی؟ تو جو نہیں ماننے والی ہے اس میں کس طرح ان کو کروں, ٹیکل کروں؟ آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو نا ڈسپلن ٹیکنیکس کا نہیں پتہ. آپ اپنے بچے کو خود ٹرین کر رہی ہیں اس چیز کے لیے. یعنی پہلے وہ آپ سے کہتا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, آپ کہتی ہیں نہیں 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 نہیں, پھر جب وہ چیختا چلاتا ہے تو آپ اس کا وہ کام کر دیتی ہیں. تو ظاہر ہے پھر بچہ جو ہے اس کا وہ موڈ مزاج یہ بن جاتا ہے کہ میں چیخوں گا چلاؤں گا تو یہ جو مجھے چاہیے وہ مجھے مل جائے گا, جو کچھ بھی میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں. اس لیے وہ بچہ پھر اس بیہیویئر کو بڑھا دیتا ہے. تو آپ کو ایک کنسسٹنٹ پیٹرن اپنے اندر لانا پڑے گا. جب تک آپ کنسسٹنٹ پیٹرن اپنے اندر نہیں لے کر آئیں گی آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتی, ان کے مسئلے نہیں حل کر سکتی. پیرنٹنگ میں جو ڈسپلن ٹیکنیکس ہے نا اس کے بارے میں پڑھیں. آپ کو بہت سے لوگوں کے اس سلسلے میں لیکچر مل جائیں گے, میرے بھی مل جائیں گے آپ کو. اگر آپ ہمارے بچے کے یوٹیوب چینل پہ جائیں تو وہاں پر لکھیں, یا یوٹیوب پہ جنرلی لکھیں ڈسپلن بائی ڈاکٹر کنول, تو آپ کو بہت لیکچرز ملیں گے. وہ سنیں اور وہ سن کر اس کے مطابق اپنے بچے کو ہینڈل کریں. ڈاکٹر آپ نے جوائنٹ فیملی کی تو بات کی, اس میں نہیں ہوتا کوئی ایشو, لیکن یہ کہ میری جوائنٹ فیملی میں ایسے ہے کہ ادھر بچوں کے دادا یا بچوں کے جو چاچو ہیں تایا ہیں وہی بچوں کو آرام سے مار دیں گے, اور اس میں بھی پیرنٹس بولیں تو پیرنٹس بدتمیز بنتے ہیں. اور میرے اپنے ہسبینڈ بھی میرے مطلب اپنے ہی بھائیوں کے بچوں کو جیسے بیٹنگ عام ہے ادھر, اونچا چیخنا چلانا. اور ایون یعنی ادھر تک ہے کہ میرے جو جیٹھ ہیں وہ سب کے سامنے ہی اپنی وائف کو بھی اونچا ان پہ یل کرتے ہیں. تو ایسے میں اور میں بھی اس میں کوئی سٹیپ نہیں لے سکتی اپنے بچوں کو بچانے میں, یعنی کچھ بھی کرنے میں. اس میں پھر یہ سب سے پہلے بچوں کو صرف روکا جاتا ہے یا ہاتھ اٹھایا جاتا ہے یا پھر اسکرین پکڑا دی جاتی ہے. تو اس کے علاوہ پھر بچوں کے سامنے ہی سارا کچھ ہوتا ہے. تو پھر ادھر میں کیسے بچوں کے لیے کچھ کر سکتے؟ آپ بچوں سے محبت کرتی رہیں, آپ بچوں کا خیال کرتی رہیں, دوسروں کو برا بنائے بغیر. یعنی جب بچے کو اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو 2 کام آپ نے کرنے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ بچے سے پیار کرنا ہوتا ہے, بعد میں اچھی طرح سے اس کو محبت دینی ہوتی ہے, اس کی فیلنگز کو ویلیڈیٹ کرنا ہوتا ہے کہ اچھا اگر آپ کے ساتھ ایسے ہوا تو آئی ایم شیور آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا. یہ نہیں کہنا کہ چچا نے غلط کیا یا فلاں غلط کرتا ہے وہ ہے ہی برا.
बस आपने ये कहना है कि अगर इस तरह कोई मारता है पीटता है तो ये अच्छा रवैया नहीं होता, तो आई एम श्योर आपको ये अच्छा नहीं लगा होगा। फिर आपने थोड़ा सा उनको सिचुएशनल एनालिसिस सिखाना है कि मसलन आप वहाँ क्या कर रहे थे। बच्चा कहता है मैं तो खेल रहा था, मैं तो सिर्फ छलांग लगाई थी। तो आप कहते हैं अच्छा आपको पता है ना कि जब फ़लाँ शख्स होता है वहाँ पे और वो नहीं पसंद करता कि आप छलांग लगाएं, तो फिर आप वहाँ पे नहीं छलांग लगाते, आप कमरे में आके छलांग लगा लिया करें, आप फ़लाँ एक्टिविटी इस जगह पे किया करें। जैसे मेरा अपना बेटा जब एक छोटा था तो उसके अंदर ये थोड़ा सा शरारती ट्रेट था। तो जब वो सीनियर साइड पे गया 6-7 ग्रेड में, तो वहाँ पे मेल टीचर्स थे उनके स्कूल में, और मेल टीचर्स के बारे में मुझे पता चला था कि वो काफ़ी सख्ती कर जाते हैं। तो मुझे बहुत फ़िक्र थी कि इसको कहीं वो बहुत सख्ती से डील ना करें। तो मैंने फिर इसको बैठ के ये समझाया था कि देखो वहाँ पे ना कई दफ़ा टीचर्स जो हैं हो सकता है उनको ये बिहेवियर आपका ठीक ना लगे। तो उसने फिर मुझे पूछा कि अच्छा फिर मैं क्या करूँगा ना, क्योंकि मैंने उसको कहा कि अगर आप ये बिहेवियर दोगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी वो आपको क्लास में कोई सज़ा दे दें और मैं वहाँ पे मौजूद नहीं होंगी टू कम टू योर रेस्क्यू। तो जब उसने मुझे ये पूछा कि अच्छा फिर मैं क्या करूँगा वहाँ पे, तो मैंने उसे फिर वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स बताए। यानी आपने बच्चे को डरपोक नहीं बनाना, सबमिसिव नहीं बनाना, उसकी नेचुरल जो कैपेसिटी है उसको नहीं गलत करना, लेकिन बच्चे को ट्रू बिहेवियर सिखाना है कि आपने मसलन अपना काम ज़िम्मेदारी से करना है, आपने वहाँ पे एक्स्ट्रा बातें नहीं करनी, आपने ये नहीं करना। और मैंने साथ उसको कहा कि मुझे पता है कि आपका ये काम करने को दिल चाहता है, तो जब आप घर आएंगे ना तो आप घर में कर सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चे जो होते हैं ना इस तरह हेल्दी तरीके से ग्रो करते हैं, क्योंकि देखिए आगे ज़िंदगी में जाकर भी उनको बड़े डिफ़िकल्ट लोग मिलने हैं। कोई सड़क पे खड़ा होकर चीख चिल्ला रहा है, कोई दफ्तर में है, कोई सोशल एनवायरनमेंट में है। ये आपके पास अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी आपको दे दी है कि अगर घर के अफराद ही कोई हैं जो मार पीट करते हैं, गलत रवैये रखते हैं, तो आपका बच्चा पहले से सीख ले कि कैसे अगर कोई फ़लाँ रिश्तेदार है तो उसके सामने मैंने ये काम नहीं करना। मैं अपनी भी मिसाल 1-2 जगह किसी को दे रही थी कि मैं एक दफ़ा कहीं जॉब कर रही थी, मेडिकल ट्रेनिंग में थी, तो मेरे कुछ सीनियर थे जैसे रजिस्ट्रार वगैरह होते हैं, तो बहुत सख्त तबीयत के ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे कभी नहीं डांटा, वो रवैया नहीं रखा जो मैंने उनको देखा कि बहुत से और डॉक्टर्स के साथ था। क्यों? अल्लाह ताला ने कोई मेरे दिमाग में कोई बात डाली कि मैंने सिर्फ ये ऑब्ज़र्व किया कि उनको किन किन बातों पे गुस्सा आता है, और मैंने कोशिश ये की कि वो वाले गलत काम मैं ना करूं, वो वाली गलतियां मैं ना दोहराऊं। और मैं ख़ास तौर पे पर्टिकुलर होती थी कि मैंने ना इन बातों पे उनको रिपोर्ट कर देना है, ये वाले जो काम पेशेंट्स के वो पूरे कर देने हैं, तो फिर मसला हल हो जाता था। तो हम बच्चों को ना वो सही रवैये नहीं सिखाते, हम सिर्फ अगले इंसान को बुरा बना देते हैं। तो बस ये काम आपने करना है। अब मैं डॉक्टर कमल आपसे चाहूँगी कि कोई इन पे कुछ कहना चाहें आप इन सबसे एज अ समरी। मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ना अपने अंदर ज़्यादा झांकें। आप अभी भी ना बच्चों पे फोकस्ड हैं, चाइल्ड फोकस्ड नहीं हो, अपनी सेल्फ फोकस्ड हों। जब आप सेल्फ फोकस्ड होंगे तो आपकी पेरेंटिंग बहुत इम्प्रूव होगी। आप अभी भी बाहर देख रहे हैं कि या तो बच्चा क्या कर रहा है या इर्द गिर्द के अफराद क्या कर रहे हैं, और आप अपने आप को हेल्पलेस महसूस करवाते हैं। जब आप अपने अंदर झांकेंगे, अपने ट्रिगर्स को देखेंगे, तो आप एम्पावर्ड फील करेंगे। आपको ये होगा कि ये मसला तो मेरे अंदर है, या इस चीज़ को मैंने सही तरह नहीं हैंडल किया, मैं इसको सही हैंडल करूँगी तो रिजल्ट मुझे इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। बच्चों की जो अप्रोप्रिएट एज होती है स्कूल की, वो क्या होनी चाहिए, और क्या ये बेहतर है कि बच्चों की होम स्कूलिंग की जाए या उनको स्कूल भेजा जाए? मतलब जो बिल्कुल न्यू बच्चे 1 साल के हो जाते हैं तो फिर उनकी क्या किया जाए? इसका जवाब जो है बहुत फ्लेक्सिबल है, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। मैं पर्सनली किसी एक तरफ शिफ्ट नहीं करती हूँ। जो लोग होम स्कूलर्स होते हैं वो फ़ौरन कहते हैं नहीं आप सिर्फ होम स्कूल करें। जो लोग रेगुलर स्कूल भेज रहे होते हैं वो कहते हैं नहीं रेगुलर स्कूल भेजें। मुझसे बहुत से पेरेंट्स ये सवाल पूछते हैं, तो मैं उनको ये बताती हूँ कि देखें ये आपके अपने माहौल पे है। जैसे देखें अगर एक खातून कहीं जॉब कर रही हैं या उनके हालात ऐसे हैं कि और छोटा बच्चा है वो हैंडल नहीं कर सकती, और उनके घर के करीब कोई ऐसा इदारा है जहाँ पे वो 2 घंटे के लिए भेजती हैं, 3 घंटे के लिए जो प्ले ग्रुप होते हैं या नर्सरी होती है, और बच्चा खुशी खुशी जाता है और कुछ ना कुछ सीख कर आता है 2-3 घंटे, उसके बाद घर आके माँ जो है उसको टाइम देती है तो वो स्कूल भेज दे। लेकिन अगर एक बच्चा रोता धोता जाता है और बहुत दूर वो स्कूल में भेज देती हैं बड़ी यंग एज में, और उसके बाद वो सो जाती हैं, तो ये रवैया फिर दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह से कुछ पेरेंट्स जो हैं वो आपस में उनकी इतनी अच्छी केमिस्ट्री होती है और वो इतने सपोर्टिव होते हैं कि वो होम स्कूल करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट्स लेकर आते हैं। और कुछ घरों में मैंने ये देखा है कि हस्बैंड जो है उनको बड़ा शौक है कि होम स्कूल किया जाए, और उसमें एक फैक्टर ये भी है कि जी पैसे भी बच जाएंगे
اور وہ سارا برڈن بیوی پہ شفٹ کر دیتے ہیں اور خود کچھ بھی نہیں کرتے, اور وہ بیوی بیچاری پریشان پھرتی رہتی ہے, اس سے ہوم سکول نہیں صحیح طرح کیا جاتا, اور اس کو پھر باتیں بھی بتاتے رہتے ہیں کہ یو آر ناٹ اے گڈ پیرنٹ. تو آپ کو نا اپنے حالات کے مطابق دیکھنا ہے کہ وٹ سوٹس یو اینڈ یور چائلڈ. ڈیفینیٹلی جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بہت ارلی بچے کو اسکول نہیں بھیجنا چاہیے لانگ آورس کے لیے, وہ بہت ہیلدی نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ آپ جس بھی انوائرمنٹ میں بچے کو رکھ رہے ہیں اس کی گروتھ ہونی چاہیے. اگر اس بچے کی گروتھ ہو رہی ہے تو وہ ہیلدی ہوگا, وہ زیادہ آگے جو ہے وہ بڑھے گا, اور وہ جو سیکھے گا اس کو اپلائی بھی کرے گا. لیکن اگر اس کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے, چاہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے یا باہر ہے, تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس بیٹل میں نہ جائیں, آپ اپنی انوائرمنٹ کو دیکھیں. اور یہ بھی مجھے بہت برا سا لگتا ہے پرسنلی, اگر کہیں دو مدرز بیٹھی ہیں اور ایک اگر ہوم سکول کر رہی ہے تو وہ جو سکول بھیجنے والی ہے اس کو برا بھلا کہتی ہے, اس کو انفیریئر سمجھتی ہے, کہتی ہے آج کل تو مائیں عجیب ہیں, بچوں کو سکول بھیج دیتی ہیں. بھئی اگر وہ ماں نہیں کر پا رہی ہے کوئی کام, تو بہتر نہیں ہے کہ وہ بچے کو ایک سٹرکچرڈ انوائرمنٹ میں ڈال دے جہاں پہ اس کا بچہ سفر نہ کرے, اور جہاں پہ اس کا بچہ جو ہے کچھ سیکھ لے, رادر دین کہ وہ گھر میں رکھے اور وہ خود بھی مینج نہ کر سکے اور زیادہ بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے. سو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے نا جو یہ ورائٹی اتنی ساری دی ہوئی ہے, ہمیں اس میں سے اپنے مطابق پک اینڈ چوز کرنا ہے, ناٹ بیکاز what the cultures are telling us. سب سے پہلے میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے یہ سیشن رکھا, آنسر دیے اور ٹو دی پوائنٹ آنسر دیے. اچھا میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی, میں خود اصل میں ایکسپیرینس کر رہی ہوں, 2 بچے ہیں, ایک 7 ایئر کا ہے اور ایک 9 کا. تو پیرنٹس کو جیسے مشکل ہوتی ہے گھر میں ان کی تربیت وغیرہ کرنے میں, چاہے وہ دینی مطلب ہر لحاظ سے تربیت کرنے میں نا, تو اس کا اگر ٹائم ٹیبل بنا دیا جائے تو وہ بہت بینیفیشل رہتا ہے پیرنٹس کے لیے. جیسے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں گیسٹ آ جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو مشکل ہوتی ہے بچوں کو ساتھ لے کے چلنے میں, ان کے کھانے پینے کی روٹین, یہ ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ٹائم ٹیبل بنا دیا جائے جس میں بچوں کی نماز کا ٹائم فکس ہو, ان کی کھیل کود کا ٹائم فکس ہو, اور اس کے علاوہ ان کی پڑھائی کا ٹائم فکس ہو, تو بہت سارے جو ایشوز ہیں وہ سالو ہو جاتے ہیں. اور جو بچوں کو اعتراض رہتا ہے کہ ہمیں پیرنٹس ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں کہ پڑھ لو, نماز پڑھو, قرآن پڑھ لو, تو یہ جو گیپ ایک آ جاتا ہے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان, اور بچے جو ہے نا وہ پیرنٹس سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں, تو یہ گیپ کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے, اور ایزیلی جو ہے وہ بچوں کا ٹائم ٹیبل بھی مینیج کیا جا سکتا ہے, اور نماز, قرآن, جو بھی ایکٹیویٹیز آپ بچوں کی رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں, آپ کو مشکل نہیں ہوتی. میں اگر آپ کو بتاؤں تو مجھے 2 سال ہو گئے یہ یوں کرتے ہوئے, اور ابھی تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے کوئی ایشو فیس کرنا پڑا ہو. ٹائملی بچے صبح اٹھتے ہیں, نماز وغیرہ پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت, اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ خود مطلب بچوں کو کہتے رہیں, کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جب تک ہم پراپر گھر میں ماحول ویسا نہیں کریٹ کریں گے تو تب تک ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں, کیونکہ بچہ بولنے سے زیادہ دیکھ کے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم لوگ یوں کریں کہ جیسے میں نے یوں روٹین رکھی ہوئی ہے کہ بچوں کو ہم لوگ اکیلے گھر سے باہر نہیں بھیجتے. جب کھانا وغیرہ ہم کھا لیتے ہیں 7:30 پہ, جیسے کھانے کا ٹائم ہے, آپ اپنے حساب سے کوئی بھی ٹائم رکھ سکتے ہیں, تو ہم لوگ ان کو اپنے ساتھ آدھا گھنٹہ لے کے جاتے ہیں پارک, جو آپ لوگوں کے واک پہ ہو, یعنی ڈسٹینس اتنا ہو کہ آپ لوگ پیدل جا سکتے ہو. قریبی پارک آپ بچوں کے ساتھ چلے جائیں, آدھا گھنٹہ وہاں پہ کھیل لیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے یہ جو بچے ڈیلی گلی وغیرہ میں جاتے ہیں یہ ایشوز ہیں پیرنٹس کو فیس نہیں کرنے پڑتے. جزاک اللہ خیراً, بہت اچھے سے آپ نے اپنی ایکسپیرینس کو شیئر کیا. بالکل آئی ہوپ آپ میں سے کسی نہ کسی کے لیے ضرور یہ پروڈکٹیو ہوگا, آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا, اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے قبول کریں آپ سب کا یہاں موجود ہونا, اور کوشش کریں کہ نیکسٹ سیشنز میں آپ مزید دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں. جو کچھ سیکھا ہے آج کے سیشن سے ٹرائی کریں کہ اس کو امپلیمنٹ کریں. صبر, نرمی, حکمت, ان سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. بارک اللہ فیکن, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.